جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امین اسلم پہلے تو آپ کو یہ اکنالج کرتا ہوں کہ آپ نے جس جنون سے اور ڈیڈیکیشن سے یہ زور لگایا ہے ہماری بلین ٹری سونامی جو پہلے شروع ہوئی پختونخوا میں 2013-14 میں، اور اب بھی جس طرح آپ ایک ڈیڈیکیشن سے لگے ہوئے ہیں ہماری پاکستان کی مختلف طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا. ہمارا 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان وہ چند ملکوں میں سے ہے جو بڑی سیریسلی کوشش کر رہا ہے اپنے ملک میں یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے، کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہے، وہ دور کرنے کے لیے. ہم وہ چند ملکوں میں سے ہیں جو کہ پوری طرح اس کے لیے کوشش اس لیے نہیں کر رہے دکھانے کے لیے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم واقعی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. اور جو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ ہماری آنے والی جنریشنز کو اس لیے ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے وہ 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے. اور کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان پہ اس لیے زیادہ پڑے گا، ہم اس لیے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہمارا پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیشیئر سے آتا ہے، اور اگر اسی طرح موسم تیزی سے گرم ہوتا گیا تو ہمارے گلیشیئرز جس ریٹ پہ پگھل رہے ہیں، اگر اسی ریٹ پہ پگھلتے رہے تو آگے جا کے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اور یہ ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے، کیونکہ وہ ہم بھی ان کا جو گینجیز کا جو سارا پلین ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے گلیشیئرز کے اوپر. تو یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس سے ایک تو کلائمیٹ چینج کی ہم امپیکٹ کو سلو ڈاؤن یا کوشش کریں گے ریورس کرنے کی، اور دوسرا پھر ویسے بھی اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں جو کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ پاکستان جو ہم نے دیکھا ہے. جو میں جس پاکستان میں بڑا ہوں اس میں بہت زیادہ فارسٹ کور بھی تھا، وائلڈ لائف بھی زیادہ تھی، شہر بھی بڑے مینیجبل تھے. لاہور ایک صاف شہر تھا جدھر میں بڑا ہوا، وہاں پانی صاف تھا، وہاں پولوشن نہیں تھی لاہور میں. اور وہ دیکھتے دیکھتے یہ ہم نے ساری اپنی شہروں کو بھی نقصان پہنچایا کیونکہ کسی نے آگے کا لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کی، آگے کا نہیں سوچا. تو اب جس طرح ہم نے چائنا کے اگزامپل سے دیکھا کہ اگر ایک قوم فیصلہ کر لے تو وہ یہ ریورس بھی کر سکتی ہے. میں جب پہلی دفعہ گیا تھا سنگاپور تو ان کا جو مین دریا گزرتا ہے وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا تھا. وہ آج آپ اسی دریا کو دیکھیں تو اس میں مچھلیاں بھی ہیں، صاف کر لیا انہوں نے. تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل یہ ضروری نہیں کہ ہم سارے اپنی ایک پروسیس اگر ہم غلط طرف نکل گئے ہیں تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اور یہ ہماری کوشش ہے ساری 10 بلین ٹری سونامی بھی، اور یہ جو ہم اپنی پوری انوائرمنٹ کو، اپنے ویٹ لینڈز کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم اپنی نیشنل پارکس بڑھا رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنا جو پارکس کے اندر جو وائلڈ لائف ہے. پاکستان کے اندر بڑی ڈائیورس قسم کی وائلڈ لائف تھی، اس کے اوپر بھی کیونکہ ہمارے جنگل تیزی سے تباہ ہوئے ہیں وائلڈ لائف بھی بہت کم ہو گئی ہے پاکستان میں. تو یہ سارا جو میں نے دیکھا تھا، ہم نے ڈی آئی خان کے اندر وہ جو دریا کے ساتھ بالکل واٹر لاک زمین تھی، ادھر اب پورا جنگل اگایا ہے. اور وہ جنگل اگنے سے پھر وہاں ایک وائلڈ لائف بھی آ گئی ہے، برڈ لائف بھی آ گئی ہے. تو وہ اور پھر لوگوں کے روزگار بھی بڑھ گئے وہاں. تو ٹورزم کے لیے بھی جگہ پھر آگے جا کے اس سے بینیفٹس اس کے بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ 5 کو ہم ہوسٹ کریں گے، پاکستان ہوسٹ کرے گا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. اور ادھر پھر یہ جو ابھی امین اسلم نے بتایا کہ جو ٹرینڈز بتائیں گے بھی کہ کیسے ہم نے اپنی ٹرینڈز کو ریورس کر رہے ہیں، کیسے ہم اپنے جو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کیپٹل ہے انوائرمنٹ کا، اس کو ہم نے کیسے ریورس کیا ہے کہ جب نیچے جا رہا تھا ڈپلیٹ کر رہا تھا اس کو ہم نے چینج کیا. تو اس کے پھر سے میں امین اسلم آپ کو اپنی پوری ٹیم کو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.